ہاتھ جوڑتا ہوں جن کے باپ مر گئے، کبھی ماں کو رلانا نہ، اگر ماں رونے لگ جائے خدا کا عرش بھی ہلنے لگ جائے۔ اس سے بڑی ماں کی فضیلت کیا ہوگی؟ حضور نے فرمایا ماں کی آواز پر محمد فرض کی نیت توڑ دیتا۔ جب تقسیم ہی اللہ نے ماں میں زیادہ رکھ دی۔ قاضی احسان احمد شوجابادی رحمت اللہ علیہ 1950 میں ماں کو طواف کراتے کراتے اماں تھک گئی، قاضی کہنے لگے میری ماں سے چلا نہ گیا، میری ماں بیٹھ گئی، میں ماں کے گوڈے دبانے لگ گیا، میں اپنی ماں کے نیچے میں نے رومال رکھا، ماں لیٹ گئی، میری ماں تھکی تھی، میں پیر دبانے لگ گیا۔ قاضی احسان شوجابادی فرماتے پیر دباتا دباتا میں ماں کی تلیوں کو پیروں کو یوں کر کے جوڑا اور ماں کے پیروں کو جوڑ کے میری یوں اٹھایا، ایک نظر ماں کی تلیوں پر، ایک نظر بیت اللہ پر، ایک نظر ماں کی تلیوں پر، پھر میں نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے کہا اے بیت اللہ کے مالک، تیرے نبی نے صحیح فرمایا ماں کے قدموں تلے جنت ہے، یا اللہ اگر وہ جنت آج مجھے دکھا دے تیرا کیا جائے گا؟ ماں اٹھ کے بیٹھ گئی اور میرے سر پر یوں کر کے ہاتھ مارا، کہنے لگی بے وقوفا عقل کی بات کر، بھلا ایسے بھی کبھی ہوا کہ اللہ دکھانے چاہے تو دکھا سکتا ہے؟ قاضی کہتے میری ماں اٹھ کے بیٹھ گئی، قاضی احسان احمد کہتے ایک ہاتھ میرے سر پر رکھا، ایک ہاتھ فضا میں بلند کیا کہ عرش والے اس کی بات کا برا نہ بنانا، لیکن میں سفارشی بن جاؤں تو اللہ دکھا دینا۔ پھر رو کے کہنے لگی اللہ اس کی دعا کو نہ دیکھ، اللہ میرے منہ میں دانت کوئی نہیں، میرے سر کا کوئی کالا بال نہیں، پروردگار عالم ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوں، یا اللہ آج ماں کی مامتا کی لاج رکھ لے، تجھے اس کی ماں کا واسطہ دکھا دے، اگر آج نظارہ نہ ملا بچوں کا بھروسہ ماں سے اٹھ جائے گا۔ قاضی فرماتے میری ماں روئی، آنسو یہاں آیا، سارا حرم جگمگ جگمگ کرنے لگ گیا۔ قاضی کہتے اللہ کی قسم ماں کے رونے پہ ماں کی تلیوں کے اندر اللہ نے مجھے جنت کا نظارہ دکھا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماں جب بچے کے لیے روئے اللہ زمین پھاڑ کے زمزم نکال دیتا ہے، اور ماں جب بچے کے دکھوں سے رونے لگ جائے اللہ آسمان کو زمین پر گرا دیتا ہے۔ نہ ستائیو ماں کو۔ نوجوان اگر صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، نوجوان اگر تو چاہتا ہے بختوں والا، تو ماں کا احترام اور باپ کی دعائیں لینا۔ یقین جانو خدا کی قسم پروگرام اتنے، عزت اتنی، اللہ کے گھر کا دیدار اتنا، زبان کھولتا نہیں اللہ پہلے پوری کرتا ہے۔ مجھے 2 دعائیں لگی ہوئی ہیں، اس لیے بتا کے جا رہا ہوں آپ میں بھی شوق جذبہ پیدا ہو۔ وہ 2 دعائیں نہیں، 2 پر لگے ہوئے، ایک مجھے استاد کی دعا، ایک مجھے میری ماں کی دعا لگی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ مولوی صاحب کسی کی ماں حاجن ہوگی، کسی کی ماں نمازن ہوگی، میں اپنی ماں کے بارے میں بتاتا ہوں، کیا مجھے پیسے زیادہ ملیں گے یا لوگ میرے ہاتھ چومیں گے یا بیعت کریں گے؟ اللہ تمہیں تمہارے پیر تمہیں تمہارے مرید مبارک کرے، لیکن میرے عزیزو میری ماں خدا کی قسم جانے سے پہلے کہہ رہی تھی عبدالحنان 28 سال ہو گئے میں نے گھر سے قدم باہر نکال کے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ بچے حج بھی کر رہے، بچے عمرے بھی کر رہے، منتیں کر لی اماں جی آؤ پاسپورٹ بنوائیں، بنانے والے گھر آ جائیں گے، مشین گھر لے آئیں گے، اللہ نے اتنے تعلق دیے۔ رو کے کہا کرتی تھی بیٹے وعدہ کیا تھا تیرے باپ کے جنازے والی چرپائی کو ہاتھ لگا کے کہ ہبت اللہ تو قبر میں جا رہا ہے، یہ چہرہ آج کے بعد کسی غیر کو نہیں دکھاؤ گی۔ بیٹے پاسپورٹ بنانے کے لیے تصویر کھنچوانی پڑے گی، اگر کسی غیر محرم نے دیکھا تو تیرے باپ کو قبر میں جا کے کیا منہ دکھاؤ گی؟ خدا کی قسم میری ماں نے حج نہیں کیا۔ میری ماں مجھے بڑا اچھا یاد ہے 2013 کی بات ہے، کہنے لگی ہائے بوبو، میری خالہ کو کہہ رہی تھی ہائے بوبو جنازے اٹھے گئے، بھاری وجود ہے، دنیا دیکھے گی کہے گی ہبت اللہ کی بیوی جا رہی عاقل حنان کی ماں، اللہ کوئی ایسا منظر کر دینا کہ میرا جنازہ ہی نظر نہ آئے۔ خدا کی قسم 7:15 7:30 سردی کے موسم میں جنوری میں جنازہ اٹھا،
جس طرح جنازہ کندھے پہ اٹھایا بجلی چلی گئی، قبر میں اتار کے مٹی ڈالی بجلی واپس آ گئی۔ اتنی دعائیں تجھے دے دی، کسی کی دعا کی تجھے ضرورت ہی کوئی نہیں۔ ایک دن فون پہ کہنے لگی، میں پروگرام پہ تھا، کہنے لگی بیٹے کیا ہوا؟ میں نے کہا ماں بس کوئی نہیں، کہ کچھ تو ہوا؟ میں نے کہا ہاں ماں، گرتا گرتا بچا۔ کہ کیسے گر سکتا ہے؟ میں نے 1100 مرتبہ یا حفیظ یا ناصر تیرے پہ پڑھ کے پھونکا ہے۔ ایک مجھے استاد کی دعا، استاد کے جوتے اوپر والی منزل سے نیچے لانا میرے ذمہ تھا۔ استاد جی کا گھر دور تھا، عصر کی نماز کے بعد جایا کرتے، میں عصر کی نماز پڑھتے اوپر چڑھتا، استاد کے لال رنگ کی مرغابی جوتے لے کے آتا۔ ایک دن میں جوتوں پہ برش مارنا بھول گیا، مٹی لگی ہوئی تھی۔ استاد نے مجھے دیکھا، دیکھ کے یوں کر کے مسکرائے، میں سمجھ گیا جوتا صاف نہیں کیا۔ میں نے خدا کی قسم اپنی قمیض کا یہ کونا پکڑا اور یوں کر کے تھوک لگا کے استاد کے جوتے میں پھیرنا شروع کر دی۔ میرا استاد مجھے دیکھ کے رونے لگ گیا اور یوں کر کے منہ پھیر لیا۔ مجھے بڑا اچھا یاد ہے او لوگوں، 90-91 کی بات ہے۔ پھر اس نے اپنے آنسوؤں کو یوں کر کے صاف کیا، پھر میرے کندھے پہ ہاتھ پھیرا کہ پترا آنے والے وقتوں میں تیرے جوتے وزیر اٹھائیں گے۔ خدا کی قسم ایک جنازے پہ تھا، میں جوتا پہننے لگا، موجودہ وزیر کہنے لگا مولوی صاحب جوتا 1 منٹ پکڑنے کی اجازت دے دو۔ میں نے کہا لے لے۔ جب اس نے جوتا پکڑ کے اپنی بغل میں رکھا، خدا کی قسم مجھے میرے استاد کی دعا یاد آ گئی۔ بڑوں کی دعائیں لینا، بد دعاؤں سے بچنا۔ یقین جان بڑوں کی جب دعا لگتی ہے جنت کے دروازے تک نہ لے جائے وہ دعا نہیں چھوڑا کرتی ہے۔ یہی میسیج آج پیغام۔ بس 2 باتیں میرے عزیزوں، ایک بایزید بستامی کا اور دوسرا چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ 11 بج گئے، چھٹی ہونے لگی، کا گھر جانا ہے گھر جانا ہے۔ اماں کہنے، استاد کہنے لگے نہیں نہیں کل چلا جائیو، کل نہیں پرسوں چلا جائیو، پرسوں نہیں ترسوں چلا جائیو۔ ایک دن استاد کو پتہ لگا بایزید بستر سے اٹھا ہی کوئی نہیں، کا کیا ہوا؟ بستر سے اٹھا کہ اماں کو ساری رات یاد کر کے روتا رہا۔ اماں، استاد نے کہا بیٹے جا سبق سنا، وعدہ کر رات گھر نہیں رہے گا۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ سبق سنا کے دوڑے دوڑے گھر گئے، جا کے گھر کا دروازہ بجایا، اماں لوٹے میں پانی لے کے وضو کر رہی تھی۔ بایزید بستامی رحمت اللہ نے دروازہ بجایا، اماں نے کہا کون؟ کہ تیرا بیٹا بایزید آیا۔ ماں کے ہاتھ سے لوٹا چھوٹ گیا، کہنے لگی نہیں نہیں میرا بیٹا نہیں ہو سکتا، کیا میرے دودھ میں پلانے میں کوئی کمی آ گئی؟ میں تو وعدہ استاد سے کر کے آئی تھی قرآن کا حافظ نہ بنے گھر نہ بھیجنا، کیسے آ گیا؟ اللہ، دور سے لوٹا گرا پڑا، آدھا وضو کی آدھا رہ گیا۔ کہنے لگی بایزید میں نے تو اللہ سے وعدہ کیا تھا جب تک تو حافظ نہیں بنے گا میں تیرا چہرہ نہیں دیکھوں گی۔ 6 سال کے ننھے مجاہد کے یہاں بات لگی۔ اماں انتظار کرتی رہی، دروازہ بجائی کوئی نہیں۔ ماں نے کہا ہے بچہ ہے، دھوپ ہے، پیر نہ جل رہے ہو۔ اماں نے دروازہ کھولا کہ چلو روٹی پکا کے کھلا کے پیار سے واپس بھیج دوں گی۔ ماں نے ایک کباڑ کھولا، دوسرا کھولا، دیکھا پوری گلی میں بایزید نظر نہ آیا۔ اماں نے آواز دی بایزید بایزید، گلی کے کونے سے یوں جھانک کے دیکھا رو رہا ہے، پھر چھپ گیا۔ پھر اماں نے کہا آ گیا تو سینے سے لگ جا، آنسوؤں کو صاف کر کے کہنے لگا حافظ بنوں گا تب سینے سے لگوں گا ورنہ قیامت کے دن لگوں گا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ میرے عزیز و خواہشات قربان ہوئی، چوٹ لگی، ادھر اماں بھی قبول، ادھر بایزید بھی قبول ہو گیا۔ جب بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ حافظ بن کے آئے، اماں نے اپنی منجی اپنے ساتھ لگا لی بیٹے کی۔ رات کا جب وقت ہوا، ماں نے کہا بیٹے پانی پلائیو۔ بایزید اٹھے، مٹکے سے پانی بھرا، پیالہ لے کے اماں کے قریب آئے۔ جب پانی کے لیے آواز دینے لگے، ماں کے خراٹوں کی آواز آئی۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ پیالہ لے کے کھڑے ہو کے کہنے لگے میں آسمان کی طرف دیکھ کے سونے لگ گیا، یا اللہ پانی
پانی پلاؤں یا اماں کو جگاؤں؟ اللہ پانی پلاؤں، اماں کو اٹھاؤں پیاس بجھ جائے گی، اماں کو جگاؤں پتہ نہیں نیند میں گہری سو رہی ہے، کبھی جنت کے حوض کوثر کے پانی سے محروم نہ کر دیا جائے۔ میں پیالہ لے کے ساری رات ماں کے سرانے کھڑا رہا، جب تہجد کا وقت ہوا ماں اٹھی، میری طرف دیکھا، مسکرائی، کہا بیٹے کیا؟ کہا اماں تو نے پانی مانگا تھا، کہا پلایا کیوں نہیں؟ اماں اس لیے تجھے نہیں اٹھایا، اگر تو اٹھ گئی اللہ میری قسمت نہ سو جائے۔ بیٹے کب سے کھڑا؟ کہ جب سے تو نے پانی مانگا۔ ماں کی چیخ نکلی، بایزید کا ہاتھ پکڑا، کہنے لگے اب یہ پانی نہ پلا، اسی پانی سے مجھے وضو کرایا۔ اللہ اکبر، مصلی بچھایا، بایزید کو پاس بٹھا لیا، پھر دوگانا نفل ادا کیا، ہاتھ اٹھا کے کہا یا اللہ یہ ساری رات پانی کا پیالہ لے کے کھڑا رہا، اللہ اس نے ماں کو نہ جگایا، یا اللہ جس نے ماں کو نہ جگایا اس کے نصیب جگا دے۔ بایزید کہتے ہیں ماں کے آنسو آ بھی رہے تھے، رو رو کے خدا کو سنا رہی تھی، کہ خدا کی قسم اسی کمرے میں آواز آئی بایزید تو نے ماں کے مقام کو اونچا کر دیا، ہم نے قیامت کی صبح تک تیرے شان کو اونچا کر دیا۔